یونیورسٹی ملتان میں معاصر اردو ناول کے حوالے سے اپنا آرٹیکل لکھتے ہوئے میں مقامیت کے سوال پہ آ کے چونکا اور اس پہ غور کیا اور میں رک گیا. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ موضوع ہے یا ایجنڈا ہے. مقامیت موضوع ہے یا ایجنڈا ہے. ابھی یہ یہیں پہ تھا کہ ہمارے فیض میلے کی تقریبات شروع ہو گئی ہیں اور آج عابد صاحب نے ایک اور مقامیت کا پہلو میرے سامنے روشن کیا. میں شکر گزار ہوں ان کا. اور اتنا عالمانہ اور اتنا سادگی کے ساتھ انہوں نے اپنا مقالہ پیش کیا. میں اپنے اگلے مقالہ نگار کو دعوت دینا چاہ رہا ہوں. جناب ڈاکٹر خرم شہزاد، یہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج راما، اور پی ایچ ڈی کا کام ان کا یاد دریدہ کا تحریر اساس فلسفہ، اور اس کے بعد انہوں نے انسانی علوم کے کلامیہ میں ساخت نشان اور کھیل، ایک کتاب ان کی شائع ہو چکی ہے. اچھا، ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسس بھی شائع ہو چکا ہے. اور اس کے علاوہ مشل فوکو کی طاقت اساس فلسفہ کے عنوان سے ان کی تیسری کتاب بھی شائع ہو چکی ہے. اور جدید تر تنقیدی مباحث میں اپنا اس کم عمری میں بھی اپنا ایک مقام رکھتے ہیں جناب خرم شہزاد. اچھا، ان کے آرٹیکل کا جو عنوان ہے وہ میں بتا دوں: لا تشکیل اردو تنقید، کیوں، کیسے. جی بہت شکریہ. میرے حوالے سے جو کچھ کہا گیا اس سب کو میں شاید فون نہ کر سکوں اپنی گفتگو میں، کیونکہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کام جو ہے وہ کس معیار کا تھا، گفتگو کے معیار سے. تو بہرحال یہ کثر نفسی کی ایک کوشش ہے، لیکن بعض اوقات کثر نفسی سچی بھی ہوتی ہے. تو یہ رعایت کی ایک طلب کرنے کی ایک تو اچھا، میرے حصے میں جو موضوع آیا لا تشکیل، جو میں نے آج کے لیے بھی منتخب کر رکھا، وہ میرا خیال ہے کہ سب سے متنازع موضوع کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کہ اس کے حوالے یا اس کے نام پر بہت کچھ اردو میں کہا جا چکا. تو انتہائی اختصار کے ساتھ میں کوشش کروں گا واضح کرنے کی. اس مقالے کے بنیادی طور پر 3 حصے ہیں. گفتگو کو بھی میں انہی 3 حصوں میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا. پہلا حصہ یہ ہے کہ مختصراً لا تشکیل ہے کیا. دوسرا حصہ یہ کہ ہم سے یعنی اردو دنیا سے اس کا تعلق کیا ہے. اور تیسرا حصہ کہ اب تک اگر اس موضوع پر کام ہوا تو اس میں مطلب کس قسم کا مسئلہ در آیا یا کیوں ضرورت ہے دوبارہ سے اس طرح کام، اس کے حوالے سے کام کرنے کے لیے. پہلی بات، لا تشکیل، جس کا اردو ایک اور متبادل کہا جاتا ہے رد تشکیل. اس کے حوالے سے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لا تشکیل ڈی کنسٹرکشن کا ترجمہ ہے. اچھا، ڈی کنسٹرکشن لفظی بحث میں تو ہم نہیں جاتے، اس کے حوالے سے تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے اور زبان کے ماہر بتائیں گے، لیکن فلسفیانہ موضوع یا فلسفیانہ اصطلاح کی بنیاد پر ڈی کنسٹرکشن کیا ہے. دیکھیے 2 لفظ ہیں، ایک تو ہے کنسٹرکشن اور ایک ہے ڈسٹرکشن، یعنی تشکیل اور رد تشکیل یا تخریب، یہ 2 الفاظ ہیں. تو جس کو ڈی کنسٹرکشن کہا جاتا ہے نہ تو وہ کنسٹرکشن ہے اور نہ ہی جو ہے وہ ڈسٹرکشن ہے، یعنی اس کے درمیان میں کچھ ایسا ہے کہ جو فلسفیانہ نوعیت کا ہے. اب وہ درمیان میں کیسے ہے، یعنی وہ ازدادی جوڑے سے مختلف کیسے ہوا. تو یہ ایک ایسا لفظ ہے جو متضاد کا رشتہ کسی لفظ سے نہیں رکھتا. ایک تو یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، تضاد کا رشتہ اس کا نہیں ہے. اچھا، اب یوک دریدہ نے کنسٹرکشن کا یا تشکیل کا رد نہیں کیا، بلکہ اس کی تحریروں میں پہلے تو ایک اصرار نظر آتا ہے، یعنی تشکیل کو واضح کرنے کی کوششیں نظر آتی ہیں اس کی مختلف کتابوں میں. یعنی کہ وہ تشکیل تھی کیا کہ جس کو ملتوی کرنے کی ضرورت ہے. وہ تشکیل کیا تھی، اس کو وہ لفظ مرکزیت کہتا ہے، لوگو سینٹریسزم. یعنی لوگوس ایک ایسا تصور ہے کہ جس نے عیسائیت سے فلسفے میں قدم رکھا.
یعنی عیسائیت میں اس سے مراد تھا خدا کی جانب سے بولا گیا لفظ، اور پھر فلسفے میں اس سے مراد ہو گیا یہ معنی بھی برقرار رہے، اور اس کے ساتھ اضافہ ہو گیا فلسفے میں کہ یہ دلیل قائم کرنے کا ایک اصول ہے۔ تو اب اگر آپ غور کیجئے تو فلسفہ ایک ایسی بحث ہے، ایک ایسا ڈسپلن ہے کہ جس کے اندر مذہبی شعور کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ اس میں ریشنلٹی کو موضوع بحث بنایا جائے گا، یعنی ایک ایسا پیراڈائم چلے گا فلسفے میں جس کی بنیاد جو ہے وہ ریشنل ہوگی۔ اچھا، دوسری طرف جب لوگوس، اس کی سب سے بڑی دلچسپ مثال مجھے یاد آ رہی ہے کہ ابن عربی نے لوگوس سے کافی استفادہ کیا۔ اچھا، وہ استفادہ اس لیے بھی جائز نظر آتا ہے کہ ابن عربی کے پیش نظر ایک ایسا شعور ہے جو انسانی شعور ہے، لیکن ابن عربی نے اس شعور کو خدا کے ماتحت دکھایا، اور اسی سے وہ ہماؤست کا یا وحدت الوجود کا ایک تصور نکالتا ہے۔ تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ابن عربی جس روایت کا نمائندہ ہے، اس روایت میں مذہبی شعور کی کارفرمائی ہو سکتی ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں مغربی فلسفہ، تو مغربی فلسفے میں نیتشے بھی ہے، فرائڈ بھی ہے، اور مارکس کو میں فی الحال نہیں لے رہا اس کا نام، کیونکہ مارکس کا ذکر اس کانٹیکسٹ میں نہیں آیا۔ اچھا، تو مغربی فلسفے میں مابعد الطبیعتی شعور یا مذہبی شعور کی گنجائش نہیں تھی، لیکن یوک دریدا نے ریڈنگ کے ذریعے سے پلیٹو سے لے کر افلاطون سے لے کر ہائیڈگر تک کے، بلکہ مشل فوکو تک کے فلسفے میں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ کس طرح مابعد الطبیعتی شعور یعنی لوگو سینٹریسزم کام کر رہا ہے۔ یہ بات ایک تو کلیئر ہو گئی کہ بھئی وہ تشکیل کیا تھی جسے یوک دریدا نے موضوع بنایا، تو تشکیل تھی لوگو سینٹریسزم۔ اس تشکیل میں سب سے بڑی جو دلیل ہے اس کی وہ یہ ہے کہ تحریر کو، رائٹنگ کو ہمیشہ تقریر کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ پڑھنے والے کو کہیں مصنف کی انٹینشن کی عادت پڑ چکی ہے، پڑھنے والے کو چاہیے کہ مصنف کی مراد کیا تھی۔ تو شاعر اس شعر میں جو کہتا ہے یہ ہمارے صرف انٹر لیول کے اساتذہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ چلی آ رہی ہے بات۔ اور اب یہ جو بائنری اپوزیشن ہے، یہ جو ازدادی جوڑے ہیں تحریر اور تقریر، ان کے درمیان تحریر کو نمائندہ سمجھا گیا ہے کس کا؟ تقریر کا۔ یہ اس کا آرگومنٹ ہے۔ اب اس مقام پر یا اس حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یوک دریدا کے ہاں کنسٹرکشن یا تشکیل سے مراد دو باتیں ہیں۔ پہلی بات کہ مصنف کی موجودگی کو قائم کیا گیا، کس طرح سے؟ لوگوس کی مدد سے، کس طرح سے؟ مابعد الطبیعتی شعور کی مدد سے۔ اور دوسری بات کہ یہ سب کھیل ازدادی جوڑوں میں سوچنے کا نتیجہ تھا کہ انسان نے ہمیشہ خیر اور شر، یعنی خیر ہمیشہ پہلے ہی آئے گا، شر بعد میں آئے گا، یا روشنی پہلے آئے گی، اندھیرا بعد میں آئے گا۔ یہ ایک مثال ہے اسی ایک ہائرارکی کو واضح کرنے کے لیے، اسی ایک ترجیح کو واضح کرنے کے لیے جو ایک لفظ پر اس کے متضاد کی ترجیح انسانی دانست میں قائم ہوتی آئی ہے۔ تو یہ تو ہے تشکیل۔ اب اس کو ملتوی کرنے کے لیے یوک دریدا نے جو کام کیا تھا وہ یہ تھا کہ اس نے مصنف کی منشا کو تحریر کی سائنس کے ذریعے سے بے دخل کیا، خارج از بحث کیا، کہ مصنف کی منشا کے بجائے تحریر کی اپنی ایک سائنس ہے، ایک گرامیٹولوجی ہے جس کی مدد سے معنی پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا، یہی وہ نقطہ ہے جس کی بنیاد پر اردو تنقید میں ہمارے جو مابع جدید نقاد تھے انہوں نے سب کچھ لپیٹنے کی کوشش کی کہ گویا یہ معنی کو بے معنی کرنے کا سوال ہے۔
حالانکہ یہ معنی کو بے معنی نہیں بلکہ لامرکزی کرنے کا سوال ہے، یعنی اس نہج سے معنی لامرکزی ہوتے ہیں، تو گویا تعبیر کی مختلف صورتیں بھی سامنے آتی ہیں، یہ آئیں گی۔ یہ ایک ایسی کوشش ہے، یا یہ جو میں نے ابھی دعویٰ کیا کہ ہمارے ہاں جی یہ ہوا، اور مطلب یہ لامرکزی کرنے کا معاملہ ہے، بے معنی کرنے کا معاملہ نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال اسپیکٹرز آف مارکس۔ جب یارک دریدہ اپنی مختلف کتابوں میں مختلف فلسفیوں پر اعتراضات کرتا ہے تو وہاں مارکس کا نام کیا وہ بھول گیا تھا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ان اعتراضات کو گنواتے وقت کارل مارکس کا ذکر نہیں کیا اس نے؟ مارکس کا اگر کہیں ذکر آتا ہے یارک دریدہ کی تحریروں میں تو اسپیکٹرز آف مارکس کتاب میں آتا ہے۔ مارکس کے وہ عفریت، وہ بھوت آج بھی دنیا کو پریشان کرتے ہیں، دنیا چاہے اردو ہو یا جہاں کی بھی ہو، چیزیں کوشش کی جاتی ہیں کہ وگرنہ جو اس فکر کا بانی ہے اس نے تو مارکس کو اتنا آدر دیا، اتنا احترام دیا کہ اس نے یہاں تک، یہ پہلا اور میرا خیال ہے کہ میرے محدود مطالعے میں اتنا قطعی جملہ میں نے اور کوئی نہیں پڑھا جتنا قطعی جملہ دریدہ نے لکھا، "There is no future without Marx"۔ اس سے زیادہ قطعی جملہ میں نے، تو یہ تو ہو گئی کہ بھئی تشکیل کیا تھی، لا تشکیل کیا تھی۔ اب آتے ہیں ہم سے اس کا تعلق کیا ہے۔ اس تعلق کو سمجھنے سے پہلے یہ مختصراً کہ بھئی مغرب کے پاس کہیں رنائسانس، کہیں احیاء علوم کی تحریک کے صورت میں روشن خیالی کا ایک پروجیکٹ موجود ہے۔ چنانچہ وہاں جو اسپائنوزا ہے، اگر لیبنیز ہے، جو مذہبی فکر رکھنے والے لوگ ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی فکر ریشنل رہتی ہے، عقلی رہتی ہے، وہ خدا کا جو تصور وہ موضوع بنا رہے ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ بھی ریشنل ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ مغرب جو ہے اس کے پاس احیاء علوم کی تحریک تھی۔ تو کیا ہمارے پاس ایسی کوئی تحریک ہے؟ نہیں۔ اردو سماج کے پاس تو وہ تناظر ہی نہیں ہے، یہ تو بحث، ساری لا تشکیلی بحث تو زبان کے پرسپیکٹو کی بحث ہے، اس کے تناظر کی بحث ہے، تو اس کے پاس تو وہ سیاق ہی نہیں ہے۔ پھر اس سے کرنا کیا ہے؟ یہ فکر ہمیں کس طرح نواز سکتی ہے، کوئی نیا زاویہ دیتی ہے؟ ایک زاویہ تو ہم دیکھ چکے 1990 سے لے کر آج تک، مطلب تقریباً 34 برسوں میں سب سے زیادہ ترقی پسند، اس کے بعد پھر باقی جدیدیت والوں کو بھی کسی حد تک غیر اہم کرنے کی کوششیں ہوئیں، اس بنیاد پر، اسی فلسفے کی بنیاد پر۔ وہی یہ جو بحث ہے، معنی کی بحث، ہمارا اس سے تعلق وہ بنتا ہی نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہوگی۔ پھر کہاں جڑتے ہیں ہم جڑتے ہیں کہ اگر آپ غور کریں تو اس فکر میں ادر کی میزبانی کا، مہمان نوازی کا عنصر شامل ہے۔ یعنی دو اصطلاحات میں سے، مثلا ویسٹ ہے، ایسٹ ہے، تو ایسٹ کس کا سپلیمنٹ ہے، کس کا ضمیمہ ہے؟ ویسٹ کا۔ یہ ہم نے نہیں کیا، یہ چلا آ رہا ہے۔ یہ ابھی مطلب جو ہمیں غصہ آتا ہے یا ریئیکشن پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیوں کریں، تو ہم وہ ایک رد عمل اسی وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان سے کم ہیں کیا؟ بھئی شاید کم ہیں بھی صحیح۔ اور اب برابر کون لاتا ہے ہمیں؟ ان کے برابر کون لا سکتا ہے؟ ڈیکنسٹرکشن۔ کیسے؟ کیونکہ یہ ادر کی میزبانی کا فلسفہ ہے، یہ مغرب کے سامنے میز پر مشرق کو لانے کا فلسفہ ہے، اور دونوں کے درمیان بات ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ۔ اچھا، اردو میں کیا یہ کوششیں نہیں ہوئی ہیں پس نوآبادیات کے نام پر؟ وہی کوشش ہے نا ساری، کہ بھئی جو یہاں کا آدمی ہے اس کے مسائل کو موضوع بنائے، لیکن اس میں مسئلہ کیا ہے؟ تو پھر ہم ڈی کنسٹرکشن کی طرف کیوں جائیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ اردو میں جتنی کوششیں نظر سے گزریں، وہ کوششیں ایک نصابی رویہ لیے ہوئے ہیں۔ وہ نصابی رویہ کیا ہے؟
کہ سر سید احمد خان یعنی اول تو پس نوآبادیات کے نام پر ایک طرف علی گڑھ سے وابستہ تحریک سے وابستہ لوگوں کی جو استرداد ہے، ان کی جو نیگیشن ہے، وہ پہلا مقصد رہتا ہے پس نوآبادیاتی بحث پر لکھنے والے کا پہلا مقصد ہی۔ دوسرا، زیادہ سے زیادہ اگر وہ سماج سے جڑتا ہے تو کسی علامتی شاعر کی شاعری کو معنی پہنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس میں عام آدمی کا تو کچھ نہیں، یعنی ہمیں اس سے کیا ملا۔ اور پھر ایک اور بڑی اہم بات میں نے اس آرٹیکل میں تفصیل سے حوالوں کے ساتھ لکھا کہ ہمارے ہاں اگر ڈی کنسٹرکشن کا یہ پہلو اردو تنقید میں آیا بھی صحیح تو ہومی کے بھابھا کی صورت میں آیا۔ ہومی کے بھابھا نے اچھا اس نے کوشش تو کی تھی کہ ادر کی میزبانی کو پیش کیا جائے، لیکن اس کوشش میں ایک مسئلہ ہے، اور یہ بھی ایک سوال دلچسپ ہے۔ یہ مسئلہ پہلے میں واضح کر دیتا ہوں، اس کے بعد ایک سوال۔ مسئلہ یہ ہے اس کوشش کا کہ ہومی کے بھابھا نے ویسٹ اور ایسٹ کے کلچرز کو موضوع بنا کر ایک ہائبریڈیٹی کا نیا ماڈل نشان زد کیا، واضح کیا کہ بھئی دونوں اب ایک نئی ثقافت میں بندھ گئے۔ تو ٹھیک ہے، یہ باندھ کر آپ نے رکھ لیا یا کسی نے بھی رکھا ہے، اس سے اس یہاں کے پسے ہوئے آدمی کو، کمزور آدمی کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اسی نقطہ نظر کی توثیق ہوئی ہے جو ویسٹرن آدمی کا نقطہ نظر ہے۔ اس ماڈل کو اردو میں کیوں لایا گیا؟ گایتری چکرورتی سپائی واک بھی تو لکھ رہی تھی، وہ بھی انڈین ہے، آخر اس کا ماڈل یہاں کیوں نہیں آ سکا؟ کیونکہ اس نے لکھا کین سبالٹرن اسپیک، کیونکہ اس نے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ طبقاتی کشمکش کے نتیجے میں آوازیں پیدا ہوتی ہیں، اور ڈی کنسٹرکشن طبقاتی کشمکش سے جڑا ہوا ہی ایک سوال ہے۔ ڈی کنسٹرکشن ڈی کولونائزیشن کی ایک کوشش ہے۔ اتنی بڑی بات یہ میں نہیں کہہ رہا، ہمارے ہی خطے کی ایک خاتون نے کہہ دی تھی، آخر اسے اون کیوں نہیں کیا گیا؟ سوال تو یہ ہے، آخر کیا وجہ؟ بھابے ہومی کے بھابا کی طرف ہمارا نکات گیا، سپائی واک کی طرف نہیں گیا، جبکہ اس بحث میں ریلیونس تو سپائی واک کی زیادہ تھی۔ یہ پال دی مان کی شاگردہ ہے، پال دی مان براہ راست یارک توریدا کا دوست بھی تھا اور خود ییل یونیورسٹی میں اس اسکول کا بانی بھی تھا، ڈی کنسٹرکشن اسکول کا۔ تو اتنا اہم حوالہ ہوتے ہوئے ہمارے نقاد نے اس طرف توجہ کیوں نہیں کی؟ اس کیوں کا ایک طالب علمانہ جواب، اور یہی آخری حصہ ہے، کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک نصابی رویہ کتاب در کتاب آیا، اور آج بھی ہے۔ اس رویے میں اول تو سماجی مطالعے سے گھبرا جاتا ہے پڑھنے والا یا لکھنے والا۔ کیوں گھبراہٹ کیوں ہے اتنی؟ علی گڑھ تحریک، ترقی پسند تحریک، دونوں ایسی تحریکیں تھیں کہ جو علی گڑھ نے سماج کو جوں کا توں موضوع بنایا، ترقی پسند تحریک نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی سماج کو کیا ہونا چاہیے۔ تو سماجی مطالعات پر تو پہلے ہی کاری ضرب لگائی۔ تو وہ جو اچھا، ایک اور دلچسپ سوال جو میں نے یہاں اٹھایا، پہلی بات کہ پس نوآبادیاتی مطالعہ علی گڑھ تحریک سے شروع کیوں ہوتا ہے، پھر وہیں ختم ہو جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ کسی علامتی شاعر تک پہنچتا ہے۔ دوسری بات، کثیر المعنویت کی بحث میں، ڈی کنسٹرکشن کی بحث میں مذہبی متن کون لاتا ہے اور کیوں لاتا ہے؟ بحث تو اور ہو رہی، یہ فلسفیانہ ڈومین کی بات تھی، اس میں مذہبی متن کیوں آیا؟ کہیں یہ ایک ہی طرح کا ذہن کام تو نہیں کر رہا کہ جو عدم تحفظ کا شکار ہے، اور عدم تحفظ بھی مذہبی نوعیت کا ہے۔ یہ ایک ایسا عدم تحفظ ہوتا ہے جو آپ کو علم کی دنیا میں کم از کم آگے نہیں بڑھنے دے گا۔ کہ کسی مجذوب کی بڑھ سمجھ کر اس جملے کو رکھیں، یہ چاہے ایک طالب علم کی ایک گزارش سمجھیں۔ میری دانش میں یہی، اگر آپ رد عمل کا شکار ہیں، آپ کو نہ بات سمجھ آئے گی نہ آپ بات کہہ سکیں گے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ ہومی کے بھابا کو موضوع بنائیں گے اور اس کے تجزیے میں بھی ایک مسئلہ ہے، کمزور
طاقتور کے ساتھ ایک ایسی شناخت میں بندھ چکا ہے جو شناخت کمزور کی نہیں ہے، جو پھر بھی سپورٹ طاقتور کو ہی کر رہی ہے. بہت شکریہ. بہت خوب.